بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمونہ سمجھ گئی کہ اس شربت میں یا تو وہ حشیش کی مقدار زیادہ ملائی گئی ہے یا کوئی تیز نشہ ملایا گیا ہے۔ شمونہ کو شک ہوا کہ سلطان برقیاروق نے اسے کوئی سخت بات کہہ دی ہے جس کی شمونہ کو توقع ہی نہیں تھی۔ شمونہ سلطان برقیاروق کو اتنا زیادہ سپوف پلا چکی تھی کہ اب تک سلطان کو صحیح ذہنی حالت میں آ جانا چاہیے تھا۔ روزینہ نے شربت وہیں پڑا رہنے دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ وہ شاید یہ دیکھنے گئی تھی کہ وزیر اعظم چلا گیا ہے یا نہیں۔ شمونہ نے طبیب کا دیا ہوا زہر اپنے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے وہ پڑیا نکالی اور شربت میں ڈال کر حل کر دی۔ اس کے بعد فوراً روزینہ آ گئی اور کہنے لگی کہ وزیر اعظم نے لمبی ہی باتیں شروع کر دی ہیں، بہتر ہے کہ یہ شربت انہیں ابھی پلا دوں۔ روزینہ نے پیالہ اٹھایا اور سلطان برقیاروق کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شمونہ اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ روزینہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شمونہ دروازے کے ساتھ باہر کھڑی رہی۔ اسے روزینہ کی آواز سنائی دی، سلطان محترم یہ شربت پی لیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر روزینہ کمرے سے نکلنے لگی۔ شمونہ آگے ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ سلطان برقیاروق نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے یہ شربت پی لینا تھا جس میں شمونہ نے بڑا ہی تیز زہر ملا دیا تھا۔ سلطان برقیاروق پیالہ اپنے منہ کی طرف لے جانے لگا تو شمونہ تیر کی طرح دروازے سے اس تک پہنچی اور بڑی گھبراہٹ میں کہا، مت پینا یہ شربت سلطان۔ اس نے لپک کر وہ پیالہ سلطان کے ہاتھ سے لے کر تپائی پر رکھ دیا۔ روزینہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ شمونہ کی اس حرکت سے واپس آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شمونہ، روزینہ نے غصیلی آواز میں کہا، سلطان کے ہاتھ سے پیالہ کیوں چھین لیا ہے؟ سلطان محترم، شمونہ نے روزینہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ابھی کسی کو بلا کر کہیں کہ ایک بلی یا کتا یا کوئی اور جانور یہاں لے آئے اور پھر یہ شربت اسے پلا کر دیکھیں۔ اس میں آپ کی بیگم نے زہر ملایا ہوا ہے۔ اگر میں جھوٹی ثابت ہوئی تو اپنا سر پیش کر دوں گی۔ روزینہ نے تو واہی تباہی بکنی شروع کر دی اور سلطان برقیاروق حیرت سے کبھی روزینہ کو اور کبھی شمونہ کو دیکھتا تھا۔ وزیر اعظم سمیری کو معلوم تھا کہ شمونہ نے اس سے زہر منگوایا تھا۔ وہ دانشمند آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ شمونہ نے کوئی چال چلی ہے۔ سلطان کے حکم کے بغیر وزیر اعظم باہر گیا اور ایک خادم سے کہا کہ ایک بلی یا کتا فوراً پکڑ کر لائے۔ روزینہ وہیں کھڑی رہی اور شمونہ کو دھمکیاں دیتی رہی۔ وہ تو سچی تھی کیونکہ اس نے شربت میں زہر نہیں ملایا تھا۔ اسے صرف یہ ڈر تھا کہ اس شربت میں اس نے ذرا تیز نشہ ملایا تھا۔ بلی یا کتے کو پلانے کی صورت میں یہ ہونا تھا کہ اس جانور نے تھوڑی دیر بعد گر کر سو جانا تھا۔ سلطان کا حکم تھا، اس لیے ایک کتا فوراً حاضر کیا گیا۔ سلطان نے کتا لانے والے سے کہا کہ اس پیالے میں جو شربت ہے ایک کتے کے منہ میں انڈیل دو۔ خادم نے کتے کا منہ کھولا اور شمونہ نے آدھا پیالہ شربت کتے کے حلق سے نیچے اتار دیا۔ سلطان نے کہا، اس کتے کو چھوڑ دو۔ کتے کو چھوڑ دیا گیا۔ کتا کمرے سے باہر کو چل پڑا، دہلیز سے بھی آگے چلا گیا، لیکن اس سے آگے اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ رک گیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلیں اور وہ گر پڑا۔ ذرا سی دیر اس کی ٹانگیں کانپی اور پھر ٹانگیں ساکت ہو گئی۔ کتا مر گیا تھا۔ سلطان برقیاروق فوراً اٹھا اور اس نے قہر بری نظروں سے روزینہ کو دیکھا۔ اس نے اس کمرے میں داخل ہوتے ہی روزمرہ کی طرح کمر بند سے لمبا خنجر نکال کر قریب ہی تپائی پر رکھ دیا تھا۔ سلطان نے کچھ بھی نہ کیا، لپک کر خنجر اٹھایا، اس کی نیام کھینچ کر پرے پھینکی اور روزینہ کی طرف بڑھا۔ روزینہ اس سے دو ہی قدم پرے کھڑی حیرت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ نہیں سلطان، وزیر اعظم سمیری نے برقیاروق کی طرف لپکتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کام آپ کا نہیں، جلاد کا ہے۔ وزیر اعظم کا آخری لفظ اس کی زبان پر ہی تھا کہ سلطان برقیاروق کا خنجر روزینہ کے پیٹ میں اتر چکا تھا۔ اس نے خنجر کھینچا اور کہا، لوگ سچ کہتے تھے کہ یہ باطنی ہے، عرس ابلیس حسن بن صبا کی بھیجی ہوئی ہے۔ سلطان نے روزینہ کے گرنے سے پہلے ایک بار پھر خنجر روزینہ کی پسلیوں میں اتار دیا۔ روزینہ گری۔ سلطان نے خنجر کھینچ لیا اور فرش پر پھینک دیا۔ سلطان نے کچھ دیر آخری سانس لیتی ہوئی روزینہ کو دیکھا اور اس کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا۔ شمونہ اور وزیر اعظم بھی روزینہ کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ محترم سمیری،
سلطان برقیاروق نے غم سے بوجھل آواز میں کہا، اسے یہاں سے اٹھوا دیں، لاش اٹھانے والوں سے کہہ دیں کہ اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا، نہ ہی اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا، کتے کو بھی اٹھوا دیں اور کہیں ویرانے میں گڑھا کھود کر کتے کو بھی اس کے ساتھ دفن کر دیں۔ سلطان کا سر ڈولنے لگا جیسے وہ چکرا کر گر پڑے گا۔ وزیر اعظم نے لپک کر اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، سلطان برقیاروق نے کہا۔ آپ چل سکیں گے؟ وزیر اعظم سمیری نے پوچھا۔ ہاں، سلطان برقیاروق نے کہا، چل کر جاؤں گا۔ وہ وزیر اعظم کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ماں جس کمرے میں نظر بند تھی وہ قریب ہی تھا۔ برقیاروق اپنے سہارے چلتا وہاں پہنچا۔ وزیر اعظم ساتھ تھا اور شمونا پیچھے کڑی دیکھ رہی تھی۔ برقیاروق وزیر اعظم کے ساتھ ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماں غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ برقیاروق کو دیکھ کر اس کے چہرے پر غصے کی سرخی آ گئی۔ برقیاروق اس کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور ماں کے قدموں میں گر پڑا، پھر سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے بخش دو ماں، سلطان برقیاروق نے روتے ہوئے کہا۔ آپ کا بھٹکا ہوا بیٹا آپ کی آغوش میں واپس آ گیا ہے۔ سلطان نے روزینہ کو قتل کر دیا ہے، وزیر اعظم نے کہا، اور اب سلطان اپنی خواہش کا اظہار کر کے آپ کے قدموں میں آ گرے ہیں۔ ماں نے برقیاروق کو اٹھا کر اپنے بازو میں لے لیا اور اس کا منہ چومنے لگی۔ باہر خون بہہ رہا تھا، بائی کا گلا کاٹ رہا تھا اور باطنی جلتی پر تیل ڈال رہے تھے۔ جس وقت ماں برقیاروق کو اپنے قدموں سے اٹھا کر اور بازو میں لے کر اس کا منہ چوم رہی تھی، اس وقت 4-5 شاہی ملازم روزینہ کی لاش اٹھا رہے تھے۔ وہ سب حیران تھے کہ یہ ہوا کیا اور یہ کیسے ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطنت سلجوقیہ کا سلطان برقیاروق ہی ہے، لیکن حکم روزینہ کا چلتا تھا اور اس سلطنت کی ملکہ وہ تھی۔ شمونا شاہی خاندان کی فرد نہیں تھی، وہ تو ایک کنیز تھی، ایک خادمہ۔ ملازم اس سے پوچھ سکتے تھے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ قتل ہو گئی ہے، شمونا نے بڑے شگفتہ لہجے میں جواب دیا۔ اسے سلطان نے اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ اس سے کیا جرم سرزد ہو گیا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ باطنی تھی؟ شمونا نے کہا۔ یہ اس شیطان حسن بن صبا کی بیجی ہوئی تھی۔ اچھا ہوا سلطان کو پتہ چل گیا۔ عہدیدار نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اللہ تیرا شکر، سب تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں۔ سلطان کہاں ہے؟ اپنی والدہ محترمہ کے پاس، شمونا نے کہا۔ اللہ نے اس سلطنت پر بڑا ہی کرم کیا ہے، اب آپس کا خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ میرے 2 بھائی تھے، عہدیدار نے کہا، وہ فوج میں عہدیدار تھے، دونوں اس خانہ جنگی میں مارے گئے ہیں۔ میرا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، شمونا نے کہا۔ اللہ نے سلطنت کو بچا لیا ہے۔ یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، مجھے آپ کے بھائیوں کا بہت افسوس ہے۔ یہ سب اسی کے ہاتھوں کرایا گیا ہے جس کی لاش آپ دیکھ رہے ہیں۔ سلطان حکم دے گئے ہیں کہ اس کی لاش اور مرا ہوا یہ کتا بھوری میں ڈال کر کسی جگہ گڑھا کھود کر دبا دو۔ انہوں نے کہا ہے اسے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، نہ اسے کفن پہنانا ہے، نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور یہ احتیاط بھی کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ سلطان نے اپنی بیگم کو قتل کر دیا ہے۔ لاش اٹھوائیں اور فرش اچھی طرح صاف کروا دیں۔ ایک بوری لائی گئی جس میں روزینہ کی لاش اور مرے ہوئے کتے کو ڈالا گیا اور بوری کا منہ بند کر کے ملازم اٹھا لے گئے۔ دوسرے ملازم فرش دھونے لگے۔ شمونا نکل کر برآمدے میں کھڑی ہو گئی۔ روزینہ کی لاش باہر والے دروازے سے بھی نکل گئی تھی۔ شمونا گہری سوچ میں کھو گئی۔ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت۔ شمونا کے ہونٹوں سے ذرا بلند سرگوشی نکل گئی۔ کیا کہا شمونا بی بی؟ شمونا کو ایک خادمہ کی آواز سنائی دی جو اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن شمونا اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ خادمہ سمجھی کہ شمونا نے اسے کچھ کہا ہے۔ شمونا نے اس کی طرف دیکھا اور چونکی۔ میں کہہ رہی تھی کہ انسان اپنی حقیقت اور اصلیت کو بھول جاتا ہے، شمونا نے کہا۔ یہ بد نصیب یوں سمجھ بیٹھی تھی جیسے یہ ہمیشہ اس سلطنت کی ملکہ بنی رہے گی۔ یہ اللہ کو بھول گئی تھی اور شیطان کی پجارن بن گئی تھی۔ حکمرانی کے نشئی اپنا تختہ اپنے ہاتھوں الٹ دیا کرتے ہیں، عبرت تو کوئی حاصل نہیں کرتا، خادمہ نے کہا۔ جس کے سر پر سلطانی کا تاج رکھ دیا جاتا ہے
وہ سب سے پہلے یہ بولتا ہے کہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ اس ملکہ کا انجام دیکھ لو، ایک کتے کے ساتھ دفن ہو رہی ہے اور اس کی قبر بھی نہیں بنے گی۔ شمونا نے کہا، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہاں وہ عورت دفن ہے جس نے کچھ عرصہ اس سلطنت پر حکومت کی تھی اور سلطان کو بھی اپنا غلام بنا لیا تھا۔ شمونا اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ روزینہ کی لاش دور نکل گئی تھی۔ محل کے باہر والے دروازے میں ایک عورت آن کھڑی ہوئی۔ دربان نے اسے دیکھا اور سر سے اشارہ کیا۔ عورت اندر آ گئی۔ شیطان کی دوسری پجارن آ گئی ہے، خادمہ نے کہا۔ غور سے سن لو، شمونا نے خادمہ سے کہا، اسے یہ پتہ نہ چلے کہ روزینہ ماری جا چکی ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ باہر والے دربان کو بھی معلوم نہیں کہ یہ جو بوری گھوڑا گاڑی میں محل سے نکالی گئی ہے اس میں روزینہ کی لاش تھی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ اور سامنے نہ آنا۔ یہ تھی وہ عورت جو روزینہ کے پاس آتی اور اس سے پیغام لے کر اس طبیب تک پہنچاتی تھی جو حسن بن صبا کا بھیجا ہوا خاص آدمی تھا اور جس نے زمین دوست طریقوں سے خانہ جنگی شروع کرائی تھی۔ یہ عورت پیغام لایا بھی کرتی تھی۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خوبصورت عورت تھی۔ ایسا لباس پہنتی تھی کہ کسی شاہی خاندان کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ روزینہ نے اسے شمونا کے متعلق بتا دیا تھا کہ یہ اس کی ہمراز کنیز ہے اور حسن بن صبا کی غائبانہ معتقد اور مرید ہے۔ اس کی وجہ سے یہ عورت شمونا کے ساتھ بھی کچھ بے تکلف ہو گئی تھی۔ شمونا کسی کو اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کے فن میں مہارت رکھتی تھی۔ اس عورت کے ساتھ شمونا کی اچھی خاصی دوستی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ عورت ذرا قریب آئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شمونا بھی کھل کر مسکرائی اور اس کے استقبال کو آگے بڑھی۔ کون سے کمرے میں ہیں؟ اس عورت نے روزینہ کے متعلق پوچھا۔ شمونا کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ کسی بھی کمرے میں نہیں بلکہ ایک کتے کے ساتھ بوری میں بند ہے اور شاید اب تک زمین میں بھی دبائی جا چکی ہوگی، لیکن شمونا نے یوں نہ کہا، نہ ہی اسے ایسا کہنا چاہیے تھا۔ آپ آئیں تو صحیح، شمونا نے کہا۔ آج آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ سلطان کے پاس ہے اور شاید انہیں معلوم تھا کہ آپ آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آئیں گی تو میں آپ کو کمرے میں بٹھاؤں۔ آ جائیں۔ شمونا اسے اس کمرے میں لے گئی جہاں وہ روزینہ کے ساتھ کانا پھوسی کیا کرتی تھی۔ اسے احترام سے بٹھایا اور کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ روزینہ اس عورت کی بہت خاطر تواضع کیا کرتی تھی۔ شمونا بھی یہی اشارہ دے کر کمرے سے نکل گئی کہ وہ اس کی خاطر تواضع کرے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شمونا جب اس کمرے میں واپس آئی تو اس کے ساتھ محل کے 2 محافظ تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بڑی لمبی رسی تھی۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دو اور اس کے پاؤں بھی باندھ دو، شمونا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ محافظ آگے بڑھے تو وہ عورت حیرت زدگی کے عالم میں شمونا کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں محافظوں نے اسے گرا کر اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے اور پھر اسی رسی کے ساتھ پاؤں بھی باندھ دیے۔ اس دوران وہ چیختی اور چلاتی رہی اور شمونا سے پوچھتی رہی کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اسے فرش پر پھینک دو، شمونا نے محافظوں سے کہا، اور دروازہ باہر سے بند کر دو۔ شمونا محافظوں کے ساتھ باہر نکل آئی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ شمونا وہیں کھڑی کچھ سوچنے لگی۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، شمونا نے محافظوں سے کہا، میں سلطان کو اطلاع دینے جا رہی ہوں۔ سلطان برقیاروق اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماں کے چہرے پر ایک مدت بعد رونق آئی تھی۔ برقیاروق کی آنکھیں پرنام تھیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اس کی ماں کو سنا چکا تھا کہ روزینہ کو برقیاروق نے کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے۔ ماں نے جب یہ سنا کہ روزینہ اس کے بڑے بیٹے کو زہر پلا رہی تھی تو ماں تڑپ اٹھی اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف کیے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس کا بیٹا بچ گیا ہے۔ دربان کمرے میں داخل ہوا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ سلطان محترم کی کنیز آئی ہے، دربان نے کہا۔ اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے، اسے فوراً اندر بھیج دو، برقیاروق کی ماں نے کہا۔ یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے جس نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے اور سلجوقی سلطنت کو بہت بڑے خطرے سے محفوظ کر دیا ہے۔ شمونا کمرے میں داخل ہوئی۔ برقیاروق کی ماں اٹھی اور لپک کر شمونا کو گلے لگا لیا۔ وہ شمونا کو چومتی اور اس کا شکریہ ادا کرتی تھی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، شمونا نے کہا۔
میں اسی مقصد کے تحت روزینہ کی کنیز بنی تھی۔ یہ باتیں بعد میں کریں گے، میں سلطان عالی مقام کو یہ اطلاع دینے آئی ہوں کہ روزینہ کی لاش کتے کے ساتھ بوری میں بند کر کے لے گئے ہیں، اور دوسری اطلاع اس سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اتفاق سے ایک عورت آ گئی ہے جسے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ روزینہ کو پیغام دینے اور اس کے پیغام لے جانے آیا کرتی تھی۔ یہ پیغام حسن بن صبا کی طرف سے آتے تھے۔ میں نے روزینہ کے ساتھ بھی بے تکلفی پیدا کر لی تھی، اور اس عورت کے ساتھ بھی۔ ابھی تو میں نے اسے یہ کہہ کر کمرے میں بٹھا دیا ہے کہ روزینہ کو اطلاع دیتی ہوں۔ میں محافظ دستے کے 2 آدمی ساتھ لے گئی اور ایک رسی بھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے اس عورت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ عورت جس سے آپ کو بڑے ہی قیمتی اور چونکا دینے والے راز ملیں گے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سلطنت پر کتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بروقت کارروائی کی تو یہ خطرہ ٹل جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شہر میں کتنے زیادہ باطنی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سلطان برقیارو کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ شمونا کون ہے، اور اس نے اس مقصد کو اپنا فرض کیوں بتایا تھا۔ وہ تو اسے ایک کنیز سمجھتا تھا جو کسی مجبوری کے تحت نوکری کی تلاش میں آئی تھی۔ اصل حقیقت تو عبد الرحمن سمیری جانتا تھا۔ تم یہ ساری باتیں کس طرح جانتی ہو؟ سلطان برقیاروق نے شمونا سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گی، شمونا نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے اس کا جواب سلطان کو کوئی اور دے۔ تم وہیں چلو، برقیاروق نے شمونا سے کہا، اس عورت کو کمرے میں بند رہنے دو۔ سلطان برقیاروق اپنے وزیر اعظم سمیری سے کہہ چکا تھا کہ خانہ جنگی فوراً بند کر دی جائے، لیکن مشکل یہ تھی کہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ لڑائی کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ سرکاری فوج تک تو حکم پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن باغی فوج تک حکم پہنچانا محال ہو رہا تھا، کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے سالار وغیرہ کہاں ہے۔ سالار اوریجی روپوش تھا، اور اس باغی فوج کی کمان برقیاروق کے چھوٹے بھائی محمد کے ہاتھ میں تھی، اور سلطان تک یہ اطلاع بھی پہنچ گئی تھی کہ ریسی امیر شہر ابو مسلم رازی نے بھی اپنی فوج بلکہ ایک بڑا لشکر لے کر محمد اور سالار اوریجی کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ پتہ چلانا تھا کہ محمد اور سالار اوریجی کہاں ہے۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے 3-4 قاصد بلوائے۔ ایک کو تو سرکاری فوج کے سپہ سالار ابو جعفر حجازی کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے شہر میں لے آئے اور جنگ بند کر دے۔ باقی قاصدوں کو یہ کام دیا کہ وہ کسی طرح یہ معلوم کریں کہ سالار اوریجی اور محمد کہاں ہے، اور انہیں یہ پیغام دیں کہ سلطان برقیاروق نے اپنی والدہ محترمہ کے حکم سے جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ دونوں ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ خانہ جنگی بند کرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ خانہ جنگی کی صورت یہ نہیں تھی کہ دونوں طرفوں کی فوجیں ایک میدان میں لڑ رہی ہوں۔ لڑائی کی صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ سرکاری اور باغی فوجیں چھوٹے بڑے دستوں میں بٹ گئی تھی، اور یہ جنگ شہر سے نکل کر مضافات میں اور اس سے بھی دور دور جنگلوں میں پھیل گئی تھی۔ ایک دوسرے پر شب خون مارے جا رہے تھے، اور کہیں دستے آپس میں جم کر لڑتے تھے۔ دونوں طرف زخمی اور ہلاک ہو رہے تھے۔ بعض کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچ جاتی تھیں، اور اکثر لاشیں وہیں گھوڑوں تلے روندی کچلی جاتی تھیں۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ سرکاری یا باغی فوج کا کوئی آدمی مارا جاتا اور اس کی لاش گھر آ جاتی تو اس کا کوئی بھائی یا باپ یا چچا وغیرہ اسے ذاتی یا خاندانی قتل سمجھ کر انتقام کے لیے خانہ جنگی میں شامل ہو جاتا۔ باطنیوں نے لوگوں کا یہ رد عمل اور انداز دیکھا تو انہوں نے طبیب کو بتایا۔ طبیب تخریب کاری کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ایک خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا، جس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کسی آدمی کی لاش شہر میں آتی تو اس کے گھر والوں کو یہ بتایا جاتا اسے فلاں آدمی نے لڑائی میں قتل کیا ہے۔ مقتول کے گھر کے آدمی اس آدمی کے گھر پر ٹوٹ پڑتے اور اس کے 1-2 آدمیوں کو قتل کر دیتے۔ یہ سلسلہ یوں آگے چلایا گیا، اور باطنی تخریب کار کسی گھر میں آ کر یہ اطلاع دیتے کہ تمہارا جو آدمی لڑنے گیا تھا وہ آدمی مارا گیا ہے، اور اس کی لاش کو گھوڑوں تلے کھچل اور مسل دیا گیا ہے، اور اسے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے۔ اس اطلاع کا رد عمل بھی یہی ہوتا کہ مقتول کے وارث اس گھر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے۔ اس طرح اس خانہ جنگی میں یہ نیا پہلو پیدا ہو گیا جس نے لوگوں کے درمیان ذاتی دشمنی پیدا کر دی۔
شہر کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے اندر سے مقفل رکھتے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خانہ جنگی 2 سال جاری رہی تھی، لیکن مستند مورخ کچھ حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ خانہ جنگی 1 سال اور 1 یا 2 مہینے لڑی گئی تھی، اور اس نے سلطنت اور لوگوں کو بھی بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ سلطنت کا انتظام تہہ بالا ہو گیا تھا، اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوا کہ حسن بن صباح نے بڑے وسیع و عریض علاقے پر قبضہ کر لیا، یا یوں کہیے کہ ان علاقوں کو اس نے زیر اثر لے لیا۔ سلطنت سلجوقیہ کو خانہ جنگی میں الجھا کر اس نے اپنا مقصد بڑی آسانی سے پا لیا تھا۔ اسے صرف سلطنت کی فوج روک سکتی تھی، لیکن اس سلطنت کو اس نے خاک و خون کے بڑے ہی خوفناک کھیل میں الجھا دیا تھا۔ سرکاری فوج کا سپہ سالار ابو جعفر حجازی چونکہ شہر میں ہی تھا اور یہیں سے لڑائی کو کنٹرول کر رہا تھا، اس لیے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کے قاصد کے پہنچتے ہی وہ آ گیا۔ اس نے سلطان برقیارو کو اپنی ماں کے پاس بیٹھا دیکھا تو وہ کچھ پریشان بھی ہوا اور حیران بھی۔ حجازی سلطان برقیاروق نے کہا، جنگ فوراً بند کر دو اور اپنی فوج کو اس شہر میں بلا لو۔ سلطان عالی مقام حجازی نے کہا، سلطان کے حکم کی تعمیل فوراً ہوگی، لیکن دستے کچھ ایسے بکھر گئے ہیں کہ انہیں لڑائی سے ہٹانا اور شہر میں لانا بڑا ہی دشوار اور وقت طلب کام ہے۔ کوشش کرو کہ یہ کام ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر شروع ہو جائے۔ سلطان برقیاروق نے کہا، اور یہ بھی سن لو کہ ہم نے سالار اوریزی کو معاف کر دیا ہے، کسی کو بھی گرفتار یا ہلاک یا زخمی نہیں کرنا، تلواریں نیاموں میں ڈال لو۔ سپہ سالار حجازی فوراً روانہ ہو گیا۔